بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 سے 176 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عباداتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگوار نہیں یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور ان مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ کا بندہ ہونے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی کسی قسم کا عار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی خدائی میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو، جبکہ انہیں خود اپنے بندگی میں کوئی انکار نہیں ہے، اور تم کس بنیاد پر بنا رہے ہو، کوئی دلیل بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے تنگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ بعد نے اس سے زیادہ مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، یعنی اس زیادہ سے جو اوپر ترجمے میں بیان ہوا ہے، تو اس سے بعد مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ یہ اذن شفاعت پا کر جن کی بابت اللہ چاہے گا شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے استکبار، انکار و تکبر کرتے ہیں، یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کریں گے یا داخل ہوں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دی ہے۔ برہان ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائیں، اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانب صاف نور اتار دی ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، جو کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور حبل اللہ المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں۔ حبل اللہ المتین کا مطلب مضبوط رسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ رسی سے مراد یہاں کوئی رسی نہیں ہے، بلکہ یہی دین اسلام ہے، جو قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے دین اسلام کو، تو وہی اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ
وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھائے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس سے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہن دو ہوں یعنی دو بہنیں ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے، یعنی 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کلالہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دی ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو یعنی باپ موجود ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کلالہ کی پہلی تعریف یہی صحیح ہے کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی، باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو، یعنی بیٹے کی نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارتاً نص سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باپ بھی نہ ہو، اس لیے باپ بھائی کے قریب ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس کا کلالہ عورت کا خامند یا کوئی ماں یا بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ یہی حکم 2 سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی کلالہ کے وارث مخلوط مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو پھر ایک مرد 2 عورتوں کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔ تو آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائے۔ اللہم اجعلنا ربیع قلوبنا و نور صدورنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کی روشنی اور ہمارے دلوں کی اس کی بہار بنائے قرآن کو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ نساء بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے پوری ہو گئی ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پورے قرآن تک اگر اللہ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا مکمل قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔